شکریہ. سارے ہی سیکرز ہیں آپ لوگ، پوری کلاس ہی. تو تھینک یو ایوری بڈی. اینڈ میرے خیال سے عقیلہ رہ گئی ہیں، وہ بھی تو رہنے دیتے ہیں فی الحال، کیونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے. تو نیکسٹ کلاس میں پھر عقیلہ کا بھی انٹرو لے لیں گے اور سمینہ صاحبہ کا بھی. تو عزیر پلیز بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی القرآن الحکیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو سب کو خوش آمدید ہے، جتنے بھی شرکاء ہیں کلاس کے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کلاس کو ہمارے علم میں برکت اور اپنے فضل میں سے حصہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آج جس طرح تیمور بھائی سے ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم دا انٹروڈکشن آف دا پروفٹ تھرو قرآن، قرآن کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرے لیے جو ایک زاویہ ہے قرآن کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ قرآن از اے بایوگرافی آف دا پروفٹ. بیسیکلی ایک سوانح ہے حضور کی، اور حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اس دنیا سے جانے کے بعد جن جن مراحل سے آپ نے گزرنا ہے، تو قرآن جو ہے وہ اپنے تمام صفحوں پر وہی داستان جو ہے وہ بکھیر رہا ہے. اور صوفیاء کے مشرب میں ہم ایک مطلب حضور کے ایک صفت جو ہے اس کے اوپر آج فوکس کریں گے قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن نے حمد سے مشتق حضور کو 3 نام دیے ہیں: احمد، محمد اور محمود. سب مسلمان جانتے ہیں، لیکن صوفیاء کے مشرب میں آپ کا ازلی نام ہے احمد اور ابدی نام ہے محمود، اور جو بیچ کا زمانہ ہے ان کے وہ ہے محمد. یعنی اگر آپ حضور کی سوانح کو قرآن سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 فیزز ہیں. ایک وہ جو محمد بننے سے پہلے تھا، ایک وہ جو محمد بننے کے بعد آئے گا. اور جب تک یہ زمان و مکان قائم ہے تو یہ سارے کا سارا فیز جو ہے محمد کہلاتا ہے حضور کے حوالے سے. اور یہ تینوں نام جو ہیں یہ لفظ حمد سے مشتق ہیں. اور عام طور پر جب ہم حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حمد سے مراد اللہ کی تعریف ہے. یہ لسانی اعتبار سے بات اتنی درست نہیں ہے، ہم تعریف کو ہی کہتے ہیں. لیکن ثنا، تعریف، مداح اور حمد میں بنیادی طور پر there are subtle differences جو آپ کو اسٹوڈنٹس نوٹ کرنے چاہیے، کہ ہر حمد جو ہے وہ ثنا بھی ہے، تعریف بھی ہے، مداح بھی ہے، لیکن حمد کی ایک اپنی شان ہے. تعریف ہم جب کرتے ہیں کسی کی تو کسی کے ذات میں جو وصف پایا جاتا ہے، جو صفت پائی جاتی ہے موصوف میں، اس کا بیان کرنا عام طور پر تعریف کہلایا جاتا ہے. اور تعریف جو ہے وہ درجات میں ہوتی ہے. کسی کی آپ کم تعریف بھی کر سکتے ہیں، کسی کے درمیانے درجے میں تعریف بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کی بہت زیادہ تعریف بھی کر سکتے ہیں. لیکن حمد جو ہے وہ درجہ کمال سے نیچے نہیں اترتی. یعنی حمد کے اندر بنیادی ڈیفینیشن کا تعریف اور حمد میں فرق یہ ہے کہ حمد جو ہے وہ مختلف درجات میں، کہ تعریف مختلف درجات میں ہو سکتی ہے، لیکن حمد ہمیشہ کمال کی متقاضی رہے گی. ذرا سا بھی کم ہوگا کمال تو وہ حمد نہیں رہے گی، وہ تعریف ہو جائے گی. اور سیکنڈلی جب تعریف کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایسے وصف کی تعریف ہے جو جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس میں تو پایا جاتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اوروں میں بھی پایا جائے. یعنی تعریف ہمیشہ اس ایٹریبیوٹ کی ہوگی جو کہ it has this commonality about it. جس کے اندر یہ ایک شراکت کا تصور پایا جائے. لیکن حمد صرف اس وصف کی ہوتی ہے جو صرف موصوف میں پایا جائے اور کسی میں نہ پایا جائے. یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وجود سے مستغنا ہو کر ایک ذات کے اندر جو وصف پایا جاتا ہے اس حال میں کہ کسی اور میں وہ اس طرح نہیں پایا جاتا، اس کو حمد کہتے ہیں. تو اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے حمد کی وہ یہ ہے کہ کسی کے اخلاق حسنہ، کسی کے کمالات جمیلہ، کسی کے اوصاف حمیدہ کا احترام، عظمت اور عزت سے بیان. This is technically what حمد is. اور چاہے وہ وصف ظاہر ہوں یا وہ وصف باطنی ہوں، ان دونوں کا بیان درجہ کمال پر کرنا.
اور ذہن میں یہ رکھنا کہ موصوف میں یہ جو وصف پایا جاتا ہے یہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا. تو اللہ کے لیے ہم تعریف کے لیے حمد کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میرے مثل کچھ اور نہیں ہے. تو کیونکہ جو وصف اللہ میں پائے جاتے ہیں جس درجہ کمال پر، وہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے، تو اس لیے اللہ کے لیے لفظ تعریف استعمال نہیں ہوتا، حمد استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا فرق جو ہے ٹیکنیکلی وہ یہ ہے کہ تعریف مجاز کی ہو سکتی ہے، حمد صرف حقیقت کی ہوتی ہے. تو مطلب یہ تین بنیادی ڈفرنسز ہیں، کیونکہ جب تک ہم حمد کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں حضور کے جو اسماء اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں ان کا شعور صحیح طرح سے نہیں آئے گا. اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضور کا ابتدائی نام جو ہے اس کائنات کے بننے سے پہلے وہ احمد، اور یہ کائنات جب لپیٹ دی جائے گی تو جو نام آپ کو دیا جائے گا وہ محمود ہے، اور اس کائنات کے بننے اور لپیٹے جانے کے درمیان جو عرصہ ہے یہ محمد ہے. اب تھوڑی تھوڑی بحث کر لیتے ہیں لسانی اعتبار سے، کیونکہ گرامر آف لو کی کلاس ہے تو I'm sorry it will be bit new for people جو کہ عربی میں اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن it's very important to understand what is the introduction of prophet according to Quran. تو احمد جو ہے یہ احمد افعل، یہ اس میں تفضیل ہے، اور دو طرح سے بنایا جا سکتا ہے، یا اسم فاعل سے یا اسم مفعول سے. اسم فاعل یعنی ایکٹر، اور اسم مفعول یعنی ایکٹڈ اپون، جس کے اوپر کچھ عمل ہو. تو اسم فاعل سے اگر ہم احمد بنائیں گے تو یہ پھر حامدن سے بنے گا. حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، اور اسی کی تفضیل ہوگی، تفضیل کہتے ہیں بہت زیادہ زیادتی کو. احمدن، حامدن، احمدن، یعنی وہ جو بطور فاعل اتنی تعریف کرے، اتنی تعریف کرے کہ اس جتنی تعریف کوئی اور نہ کر سکے، تو اس کو احمد کہا جائے گا. اور اگر اس کو ہم اسم مفعول سے بنائیں تو پھر یہ محمودن سے بنے گا، محمودن احمدن. اور یہ پھر محمود کا اسم تفضیل ہوگا، یعنی ایک وہ ہستی جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ ہو. یعنی یہ دونوں سائڈوں پر ایکٹر اینڈ ایز ایکٹڈ دونوں سائڈوں سے جا سکتا ہے. قرآن نے اس کو جس انداز میں استعمال کیا ہے وہ زیادہ احمد وہ ہے جو اتنی تعریف کرے کہ اس جتنی تعریف اللہ کی کوئی اور نہ کرے. ہماری روایت میں احمد کا لفظ کی جو تحقیق ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ اگر میں اس کو بیان کرنے لگوں تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں. میں صرف اس میں تھوڑی سی اشارات کچھ کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی حضور کا نام احمد نہیں دیا، بلکہ بر زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا ہے. اور ہمارے عرفاء کی اس میں پھر وہ ان کی جو رگ علم ہے وہ پھڑکی ہے کہ آخر حضرت عیسیٰ کے ہی زبان سے یہ لفظ کیوں ادا کروایا گیا ہے، کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. اب حضرت عیسیٰ کا جو ایک فضیلت ہے تمام انبیاء کی نسبت وہ یہ ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بی بی مریم سے پیدا ہوئے. مطلب there is no male involved in his creation. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فیمنن کی فیمنن ایٹریبیوٹ کی اپٹمی ہے دیٹ از حضرت عیسیٰ. اور یہاں پر ہمارے شیوخ نے یہ کہا ہے اور یہ روایت بیان کی ہے کہ جب بی بی آمنہ علیہ السلام حاملہ تھیں تو ان کو آواز آتی تھی کہ یہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں اس کا نام احمد رکھنا. اور ان کا نام، حضور کا نام احمد جو ہے ان کی والدہ نے ہی رکھا ہے. تو عرفاء یہاں پر یہ کہتے ہیں، جو اصحاب تحقیق ہیں عرفاء میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آواز بی بی کو آتی تھی کانوں میں وہ بی بی مریم کی آواز تھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن عیسیٰ اور لفظ احمد بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے قرآن میں. کسی اور نبی، حالانکہ خدا نے خود بھی یہ نام نہیں دیا، صرف حضرت عیسیٰ کے تھرو دلوایا گیا ہمیں اس کا شعور. اور عرفاء یہ کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضور کی جب ولادت ہوئی ہے تو ان کے والد بھی نہیں، تو بطور تسلی روح مریم کو یہ حکم ہوا کہ تم آمنہ کے کان میں یہ پھونکو کہ اس کا نام احمد ہے. تو یہ ایک فیمنن بیکنگ ہے اس نام کی. اور ہمیں جو روایات ملتی ہیں اس میں حضرت ابی ابن کعب کی روایت بڑی مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں
کہ حضور کو جو فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کا نام احمد ہے، اور کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام نہیں دیا ہے۔ اور ایک روایت ہمیں بلکہ مولا کائنات حضرت علی سے ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے 5 انبیاء کے اللہ نے 2 نام رکھے تھے۔ جتنے بھی 1,24,000 نبی آئے ہیں سب کا ایک ایک نام، لیکن حضور سے پہلے 5 انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 نام دیے تھے، اور حضور وہ واحد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نام حمد سے، یعنی حمد سے مشتق کر کے 3 نام قرآن مجید میں احمد، حامد اور محمود دی ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتی ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے یہ نام جو ہے یہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، اور so this is a uniqueness that the prophet has regarding احمد۔ مطلب یہ محمد کے بارے میں بات کی جاتی ہے لیکن وہ تاریخی اعتبار سے درست نہیں، احمد کے بارے میں یہ بات 100% درست ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کا نام قرآن میں محمد ہے، انجیل میں احمد ہے، توریت میں احبد ہے، اور صحف ابراہیمی میں محمد ہے۔ یہ یعنی ہماری روایت میں سے جو اس نام کے بارے میں آ رہا ہے وہ سب میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں۔ تو اس میں جو ایک شان ہے احمد کی وہ ہمیں ایک یہ نظر آتی ہے کہ جو اتنی تعریف کرے، اس میں فائل سے جب ہم اس کو بناتے ہیں، جو اتنی تعریف کرے خدا کی کہ اس جتنی تعریف کوئی اور کر نہ سکا، تو یہ ہے احمد۔ اس کی چھوٹی سی بحث میں نے آپ کے سامنے رکھی، بلکہ اس میں حضرت سہل مریسی ایک بہت ہی معروف قاری تھے انجیل مقدس کے، اور یہ عیسائی تھے۔ یہ 100 ہجری کے لگ بھگ تبع تابعین کے دور میں مسلمان ہوئے، اور ان کی بھی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم عیسائی لوگوں نے حضور کا یہ نام بائبل سے حذف کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ جب میں قرأت کرتا تھا انجیل کی تو میرے چچا کے پاس ایک مخطوطہ انجیل تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اس وقت پرنٹنگ پریس تو ہوتی نہیں تھی، تو اس میں یہ حضرت عیسیٰ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اسماعیل کی ذریت میں سے ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ باقی تمام جو مذہبی روایات تھیں ان میں لفظ محمد تو استعمال کم ہوا ہے، لفظ احمد بہت استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم لفظ محمد کو دیکھتے ہیں۔ یہ محمد کا جو لفظ ہے یہ باب تفعیل سے آیا ہے، تحمید یعنی ہے، اس کا مادہ بھی حمد، لیکن باب تفعیل استعمال ہوتا ہے مبالغے کے لیے، جب کسی کے کسی وصف کو بیان کرنے کے لیے حد توڑ دی جائے تو اس کے لیے باب تفعیل، اسی سے ہی ہم سے تحمید بنا، اور تحمید سے مفعل محمد بنتا ہے۔ یعنی جب باب تفعیل سے ہم اس میں تفضیل ڈرا کرتے ہیں تو ہم تحمید کے وزن کے اوپر جب یہ مفعل کے وزن پر چڑھتا ہے تو محمد ہو جاتا ہے۔ تو محمد اسم مفعول ہے، اور مبالغہ پایا جاتا ہے اس میں، یعنی وہ کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کسی اور کی کائنات میں اتنی تعریف نہ کی گئی ہو، نہ کبھی کی جائے گی، تو اس ہستی کا نام محمد ہے۔ اور جو ہماری روایت کے اندر تسبیحات سلیمانی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سونے سے پہلے کچھ تسبیحات کرتے تھے، تو ہماری روایت میں یہ ہے کہ ایک تسبیح جو وہ کرتے تھے اس کا ترجمہ عربی میں یہ کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ محمد میرے ہیں اور یہ میرے محبوب ہیں، اور میں محمد پر اپنی جان قربان کروں۔ یعنی یہ 3 ہماری روایت میں لفظ آئے ہیں، اب پتہ نہیں دیگر روایات میں ہیں یا نہیں، ہماری کتابوں میں یہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں محمد کا تذکرہ حضرت سلیمان کے تھرو ملتا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ احمد کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے تھرو آ رہا ہے جو کہ بالکل فقیر ہیں، اور محمد کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھرو آ رہا ہے جو کہ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تو فقیری اور بادشاہی جس مقام پر آ کر مل جاتی ہے اسے مقام محمد کہتے ہیں۔ یہ صوفیاء کی ایک تعبیر ہے۔ اور ہماری اپنی روایت میں امام بخاری کی ایک کتاب ہے، ان کی زیادہ صحیح بخاری معروف کتاب ہے، لیکن ان کی ایک کتاب بڑی پڑھنے کے لائق ہے، التاریخ الصغیر۔ یہ ایک چھوٹی سی تاریخ کی کتاب ہے، اور اس میں امام بخاری نے روایت کی حضرت زید بن علی علیہ السلام کے حوالے سے، اور دیگر کتابوں میں ایک راوی ہیں حدیث کے جن کا نام ہے ارفتہ، این رے فیتے، ارفتہ۔ تو ارفتہ ایک روایت کرتے ہیں نام محمد کے حوالے سے
کیونکہ حضور کو یہ نام محمد ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے دیا ہے، یعنی احمد نام ماں سے ملا ہے اور محمد نام جو ہے وہ حضرت عبد المطلب سے ملا ہے. اور قاضی عیاض نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ حضور سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں لکھا گیا تھا، لیکن یہ بات روایتاً اتنی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پہلے ہمیں عرب کی تاریخ میں کم از کم 5 لوگوں کا نام محمد ملتا ہے. تو اس لیے جب بھی لفظ محمد قرآن استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا تذکرہ کرتا ہے قرآن. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فینومینا. وما كان محمد آبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما محمد الا رسول. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یعنی جہاں پر بھی نام محمد آئے گا ساتھ حضور کے نبی ہونے کا اور رسول ہونے کی بھی بات کی جائے گی. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنا نام محمد رکھا، لیکن ان میں سے کسی محمد نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. یعنی پہلا محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے. اس لیے قرآن محمد کے نام کے ساتھ جو ہے وہ رسالت کا اور نبوت کا تذکرہ کرتا ہے، اور احمد کا جب لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں پر اس کو بلینک چھوڑ دیتا ہے. یعنی قرآن سے جو لوگ قرآن کے رمزوں سے یا اسرار سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں بڑی اہم ہیں. تو یہ جو روایت میں آپ کے سامنے ابھی بتا رہا ہوں، جو میں نے بتایا کہ تاریخ الصغیر میں حضرت زید بن علی کے واسطے سے امام بخاری نے کوٹ کی ہے، اور عرفتہ کے حوالے سے، عرفتہ کے حوالے سے اور لوگوں نے کوٹ کی، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں قحط کا خوف ہو گیا. یعنی لوگوں نے بیج ڈال دیے اور 3 مہینے تک بارش نہیں ہوئی. اب لوگ پریشان ہوئے تو سب وہ ارد گرد کے بستیوں والے وہ مکہ مکرمہ میں آئے کہ یار جا کے خانہ کعبہ میں کو اللہ سے عرض کرتے ہیں. وہ دعائیں شعائیں انہوں نے کی، اس کے باوجود بارش نہیں ہوئی مہینہ بھر. اور تو وہ سب پھر مل کر کٹھے ہوئے خانہ کعبہ میں، اور انہوں نے کہا کہ یار اولاد ابراہیم میں سے کسی کو لاتے ہیں. تو یہ دونوں روایتوں میں یہ لفظ آتے ہیں کہ وہ انہوں نے جا کر حضرت ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو طالب باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ کس لیے آئے ہو، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں قحط نہ پڑ جائے اور ہم سب لوگ بھوکے نہ مر جائیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ میں جا کر ہمارے لیے دعا کریں. تو حضرت ابو طالب جو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام بہت بھاری ہے، ٹھہرو میں کوئی وسیلہ پکڑتا ہوں. تو وہ اندر گئے، انہوں نے غسل لیا، نئے کپڑے پہنے، اور عرفتہ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے انگلی ایک بچے کی پکڑی ہوئی، اور 8-10 سال کا بچہ تھا. اور عرفتہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت تھا کہ لگتا تھا کہ جس طرح بادلوں کی اوٹ سے ابھی 14ویں کا چاند نکلا ہے. اور وہ بچہ ساتھ ساتھ ان کے چلتا گیا اور وہ خانہ کعبہ پہنچ گیا حضرت ابو طالب. اور انہوں نے باب ملتزم کے ساتھ اس بچے کو بٹھا دیا، اور پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا، بڑا معروف شعر ہے ہماری عربی روایت کا. اور یہیں پر ہی وہ جو نام میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں وہ سارے ابھی یہاں پہ کلیئر ہو جائیں گے حضرت ابو طالب کے شعر سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے اس کا نام مشتق کیا ہے. مشتق کہتے ہیں ڈیرائیو کرنے، یعنی کیونکہ ہم سے نکل رہا ہے احمد بھی اور محمد بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی میں آج اللہ سے وسیلے کے لیے لایا ہوں کہ جس کا نام اللہ نے خود اپنے ہی ناموں میں سے رکھا ہے. فضل عرش محمود، اور وہ عرش پر جو بیٹھتا ہے اس کا نام محمود ہے. یعنی اللہ کا اپنے اسماء میں سے ایک نام محمود ہے. یہ فضل عرش محمود وہذا محمد، وہ جو عرش پر بیٹھا ہے اس کا نام محمود ہے، اور اسی محمود سے اس نے اس کا نام مشتق کر کے، جو ابھی میں نے آپ سے بحث کی باب تفعیل کی، کہ اس سے اس نے مشتق کر کے اس کا نام محمد رکھا ہے. تو اس کے واسطے سے ہم مانگتے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے حضور سے کہا کہ ہاتھ بلند کیجیے، انہوں نے ہاتھ بلند کیے تو بارش، تو بادل کٹھے ہوئے ہو گئے اور شام کے وقت کو بارش شروع ہو گئی. تو یہ مطلب جو میں ابھی تک لسانی بحث کر رہا ہوں، یہ حضرت ابو طالب کے شعر کے ذریعے میرا خیال تھا کچھ اور واضح ہو جائے گی. اب تیسرا آپ کا اسم رہ گیا محمود، اور جو محمود ہے یہ بھی یہ خود جو ہے یہ بھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. یعنی محمود، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ ہر حد پار کر لی جائے.
اس لیے ابن حجر اسقلانی نے جب محمد اور محمود کے اوپر بحث کیے تو وہ کہتے ہیں کہ محمد اور محمود اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی بار 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 تعریف کی جائے یہاں تک کہ تعریف کرنے کا حق ادا ہو جائے. تو یہاں پر ہمیں مقام محمود کی کچھ سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے اپنے تمہید میں جو آیت تلاوت کی تھی قرآن پاک کی کہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ کہ رات کے وقت کچھ دیر کے لیے تہجد کر. تہجد کا لفظ ویسے تو جوہد سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا, لیکن تہجد جب استعمال ہوتا ہے ہمارے اسلامی روایت میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو گہری نیند سویا ہو اس کو ایک دم اٹھا دیا جائے, تو اس عمل کو تہجد کہتے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ مزاج قرآن سے کہ حضور گہری نیند سو رہے تھے اور تب یہ آیت آئی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ کہ رات کا وقت ہے, آدھی رات کا وقت ہے اور تجھے جھنجھوڑا جا رہا ہے, اٹھ اور تہجد ادا کر. اور ساتھ فرمایا نافلۃ لک, یعنی ویسے تو تہجد نفل ہے لیکن پوری کائنات میں ایک واحد ہستی ہے کہ یہاں پر آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے یہ نفل پڑھنے, اور کوئی پڑھے نہ پڑھے آپ کو پڑھنے پڑیں گے. یعنی قرآن کی آیت کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ نافلۃ لک, ہم نے یہ نفل تیرے لیے لکھ دیے ہیں. اور کیوں لکھے ہیں؟ عسا این یبعثک ربک مقاما محمودا. عسا کا لفظ عربی میں شک کے لیے آتا ہے, لیکن گرامر میں جب عصا کا لفظ اللہ کے ساتھ لگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عنقریب تجھے تیرا رب مقام محمود کے اوپر مطلب مقام محمود تجھے عطا فرمائے. تو اب یہاں پر ابن العربی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقام محمود ہم کہتے ہیں کہ بشریت کے لیے سب سے بڑا مقام ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نفل ہے اور فرض کا درجہ نفل سے زیادہ ہے. یعنی اگر آپ حدیث قدسی جو مشہور حدیث نوافل کے نام سے مشہور ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں لفظ یہی آتے ہیں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب علی مما افترضت علیہ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ قرب میرا تب حاصل کرتا ہے جب وہ فرائض ادا کرتا ہے جو میں نے اس پر واجب کیے ہیں. اور پھر فرمایا وما یزال عبدی یتقرب علی بالنوافل, اور پھر میرا بندہ جو ہے دوسرے مقام پر دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ نفل ادا کرے اور میرے قریب آئے. تو ابن العربی یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے نفل کا اجر مقام محمود ہے تو حضور جب فرض پڑھتے ہوں گے تو تب کون سا مقام ملتا ہوگا. تو یہ اٹس ویری انٹرسٹنگ, جو ابھی میں آپ کے سامنے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیکوڈ کروں گا بیکاز ہمارے پاس ٹائم ذرا تھوڑا ہے. اب مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے اس کی ترکیب جو ہے وہ لسان میں تو سمجھ لی, لیکن ہماری روایت میں مقام محمود ایک مقدس مقام ہے حشر کے دن جو حضور کو عطا کیا جائے گا. اس میں مختلف آراء ہیں. بعض کے مطابق یہ شفاعت کبریٰ ہے, یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور تمام انبیاء اور تمام لوگ مل کر حضور کو کہیں گے کہ آپ استدعا کیجئے, اور حضور اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ڈائلاگ کھول, تو جب اللہ قبول کرے گا تو یہ مقام محمود ہے. بعض علماء کے مطابق یہ مقام محمود ہے. بعض کے مطابق جب حضور کے کچھ امتی جو بھی جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی اجازت مانگے گا اللہ سے, تو جب اللہ تعالیٰ حضور کو اذن دے دیں گے, اجازت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے اب تم ان کی شفاعت کرو اور ان کو نکال لو جہنم سے, تو وہ مقام محمود ہے. بعض کے مطابق تعریف کی جائے گی حضور کی, یہ مقام محمود ہے. اب آپ کو ایک چیز میں نے یہ جو ابھی تک جو 30-35 منٹ بات کی, ایک چیز آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ حمد کا حضور کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. دس از سم تھنگ جو علماء نے ابھی تک عوام تک پہنچائی نہیں. حضور کا آغاز بھی حمد سے ہے احمد کے حوالے سے, اور انجام جو ہے وہ بھی حمد سے ہے محمود کے حوالے سے, اور درمیانی عرصہ جو ہے وہ بھی محمد ہے حمد کے حوالے سے. یعنی تینوں اسماء جو ہیں پوری سوانح عمری یہ حمد سے گھری ہوئی ہے. اگر آپ روز حشر کے بارے میں بھی حدیثیں پڑھیں تو آپ کو نظر آیا جائے گا کہ حضور جب روز حشر میں جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا اور اس کا نام لواح الحمد ہوگا. جس گھر میں آپ ٹھہریں گے جنت میں اس کا نام بیت الحمد ہوگا. آپ کی جو امت ہے ان کا نام بھی قیامت کے دن حمادون ہوگا, بہت زیادہ تعریف کرنے والے. اور حضور کے اوپر جو کتاب بھی نازل کی گئی ہے
اس کی پہلی سورہ سورہ حمد ہے. تو you have to see, if you look at the life of the prophet, so he is so closely connected with this word حمد. اور اگر آپ احمد محمد اور محمود کو دیکھیں تو یہاں پر میں تھوڑی دیر یہ بحث روک کر ایک دم میرے ذہن میں آ گیا کہ قاضی عیاض نے فرمایا ہے کہ جو آپ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان میں آپ کا جو ذاتی نام ہے وہ محمد ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں قرآن میں، تو حضور کے 101 نام ہیں قرآن میں. احادیث میں حضور کے 3000 تک نام ہیں. اگر تمام احادیث کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو آپ کو 3000 حضور کے اسماء مبارک ملیں گے. لیکن تمام علماء امت کا یہ اجماع ہے کہ آپ کا ذاتی نام محمد ہے. ذاتی نام ہوتا ہے جو ایسنس کی طرف دلالت کرتا ہے، اور صفاتی نام ہوتے ہیں جو اس نام کی طرف دلالت کرتا ہے. جس طرح اللہ ایک ذاتی اسم ہے، تو قاضی عیاض کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کا نام اللہ ذاتی نام ہے اور باقی تمام صفاتی ہیں، اس طرح محمد حضور کا ذاتی نام ہے اور باقی تمام جو نام ہیں وہ محمد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس پر بہت کمال کی بحث ہماری روایت میں ہوئی ہے کہ اللہ اس میں ذات کیوں ہے اور محمد اس میں ذات کیوں ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ. میں صرف 2-3 منٹ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر اللہ کے لفظ کو آپ دیکھیں، الف لام الف ہے آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو یہ 4 حروف نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ 5 حروف ہے. یہ لام کے اوپر آپ کو جو شد نظر آتی ہے اس کو لام مشدد کہتے ہیں. یعنی اصل میں یہ 2 لام تھے، ایک لام کو باطن میں لے جایا گیا ہے، اس باطنی کی علامت جو ہے وہ شدہ ہے، اور ایک لام آپ کو اللہ کا نظر آتا ہے اور ایک باطن میں چھپا رہتا ہے. اس طرح محمد میں جو میم ہے وہ مشدد ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. یعنی مصطفیٰ میں ایک میم چھپی ہوئی ہے اور ایک میم ظاہر ہے. اللہ میں ایک لام چھپی ہوئی ہے اور ایک لام ظاہر ہے، اور یہی ڈیکوڈنگ ہے الف لام میم. یعنی یہ ایک اعتبار ہے جس کو عام کتب میں نہیں لکھا گیا، لیکن صوفیاء کی کتب میں آیا ہے کہ الف اللہ ہے اور لام وہ جو اللہ نے اپنی لام چھپائی ہوئی ہے. یہ بہت لمبی بحث ہے کہ وہ لام کیا ہے، اور وہ اس کو ظاہر کر رہا ہے اس میں ذات اللہ میں. اسی طرح محمد میں ایک میم چھپی ہوئی ہے اور ایک میم کو ظاہر کیا جا رہا ہے. ان دونوں اسماء کو اسماء ذات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ اسم ہیں جو اپنے حرفوں کے محتاج بھی نہیں. یعنی الف لام لام الف ہے. اگر آپ اللہ نور السماوات والارض، اب الف کو ہٹا دیں تو یہ رہ جائے گا للہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اللہ کا ہے. اگر آپ الف اور لام دونوں ہٹا دیں تو باقی رہ جائے گا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اگر الف لام لام الف چاروں ہٹا دیں تو ہو رہ جائے گا. اللہ لا الہ هو الحی القیوم. یعنی کیسا عجیب نام ہے کہ آپ حروف اس کے ختم بھی کر رہے ہیں تو تب بھی اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ذات خدا کو اپنے آپ سے غائب نہیں ہونے دیتا. ایگزیکٹلی یہی نام یہی کام محمد نام کا ہے. محمد ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، آپ اس میں سے میم نکال تو حمد رہ جائے گا. حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں. اگر آپ میم ہے نکال دیں اور میم باطن باہر نکال لیں اور میم ظاہر تو پہلے ہی ہے اور دال، تو یہ ہو جائے گا ممد. ممد کہتے ہیں جو اللہ کے حضور آپ کی مدد کرے. اور اگر آپ میم ہے میم میم چاروں نکال دیں تو باقی رہ جائے گا دال. دال کہتے ہیں دلالت جو خدا پر کرے، یعنی جس کی ذات ایسی ہو کہ وہ دلیل بن جائے اللہ کی ذات پر. تو اس لیے اس کو اسم اللہ اور اسم محمد ان دونوں کو اسماء ذات کہا جاتا ہے. تو اب جو مقام محمود کی ہم بحث کر رہے تھے، اس میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت، ان کی جو کتاب ہے تفسیر قرآن العظیم، انہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہے. آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہر وقت نبی کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی کے اوپر درود بھیجو. تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک آسمان و زمین بنے، جب سے جاری ہیں قیامت تک، اللہ تعالیٰ مسلسل حضور پر درود بھیج رہا ہے. اس کے فرشتے مسلسل حضور پر درود بھیج رہے ہیں، اور جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہا ہے تم بھی درود بھیجو. لیکن یہ سب کچھ کر بھی لگتا یہ ہے کہ اللہ کو تسلی نہیں کہ نام محمد کا حق ادا نہیں ہو رہا. کیونکہ اس میں 2 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو ویسے تو درجنوں حدیثیں ہیں کہ
آپ یقین کیجئے کہ جو کچھ آج تک حضور کی نعت میں یا حضور کی حمد میں کہا گیا ہے وہ حضور کی حقیقت کا عشر اشیر بھی نہیں، چاہے وہ جامی ہو، چاہے وہ رومی ہو، چاہے وہ ہمارے نعت گو شاعر ہوں، کیونکہ حقیقت محمد تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اور یہ بات حضور نے خود فرمائی ہے کہ لا یعرفو حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو سوائے رب کے غیر کے کوئی نہیں جان سکتا۔ تو جب ہم رب نہیں ہیں تو ہم ان کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، اگر ان کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے تو کما حق کو ہم ان کی حمد نہیں کر سکتے۔ اور ایک حضور کی حدیث مبارکہ ہے which is like really suffic کہ آپ نے فرمایا کہ لی ما اللہ وقتن، میرے اوپر ایک لمحہ آتا ہے اللہ کے ساتھ ایسا، لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اس لمحے میں نہ تو گنجائش ہے کہ کوئی فرشتہ آئے، کوئی اللہ کا مقرب آئے، کوئی اللہ کا نبی آئے، کوئی اللہ کا رسول آئے۔ یہاں وہاں پر نہ نبی رہتا ہے، نہ رسول رہتا ہے، نہ فرشتہ رہتا ہے، نہ وحی رہتی ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو، تو ابن کثیر جرح کرتے ہیں کہ کہ قیامت کے دن جو مقام محمود انہوں نے ایکسپلین کیا، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو، جنوں کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، جو جو موجودات ہوں گے سب کو حکم کرے گا کہ یک زبان ہو کر میرے محمد کی تعریف کرو۔ تو تمام مخلوقات جو ازل سے لے کر ابد تک ہیں، خربوں خربوں پتہ نہیں کتنی تعداد ہوگی، وہ سب حضور کی تعریف کریں گے۔ اور پھر ابن کثیر کہتے ہیں کہ آخر میں پھر اللہ کہے گا نہیں انبیاء کو شامل کرو، رسولوں کو شامل کرو، جو اصحاب کتاب ہیں ان کو شامل کرے، سب تعریف کریں گے۔ تو اللہ کہے گا نہیں بھائی، حق نہیں ادا ہوگا۔ دس از ویری گرینڈ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اب میں بھی شامل ہوتا ہوں حمد محمد میں، اور تب اللہ کہے گا کہ ہاں اب حق ادا ہوا۔ جب اللہ یہ کہے گا وہ مقام محمود ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر کے بارے میں یہ ہے۔ اور یہاں پر ایک تھوڑی سی میں بلکہ نقطہ معترضہ کے طور پر ایک بات کر دوں کہ ہمارے جو جدید علماء ہیں اسلام کے، وہ عجیب سی انہوں نے بات کی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتا، اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام بھی نہیں لوں گا، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ہم چاہے وہ سنی ہوں یا اہل تشیع ہوں یا اہل حدیث ہوں، سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ جی انسان کی حمد نہیں۔ یعنی جب میں یہ بات سنتا ہوں اور ان علماء کی سندیں بھی دیکھتا ہوں تو what are they trying to say؟ کہ محمد کی حمد نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں، وہ جس کی حمد ہو رہی ہے اس کی حمد نہیں ہو سکتی۔ It will be something like that۔ کیونکہ ہم اب we are non Arabs، تو ہم تو یہ بات برداشت کر لیتے ہیں، کسی عربی کے سامنے کبھی غلطی سے بھی یہ جملہ مت کہیے گا، وہ کہے گا یار اپنے منہ سے کہہ رہے ہو، جس کی حمد ہو رہی ہے اس کی حمد نہیں ہو سکتی۔ It's a kind of a ridiculous thing to say۔ Anyways، اصل میں وہ لسان میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ کی صرف تعریف کو حمد نہیں کہتے، کسی کی بھی تعریف ہوگی جو درجہ کمال میں پہنچے گی اور ہم یہ کہیں گے یہ وصف صرف اس کا ہے اور کسی میں نہیں پایا جاتا، تو وہ حمد ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ بھی ایک مقابلہ ہم نے اللہ اور رسول کے درمیان بھی ہم نے ایک کمپٹیشن رکھا ہوا ہے مسلمانوں نے۔ دیکھیے اللہ خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، اور مخلوق کی تعریف حقیقتاً خالق کی تعریف ہے۔ اب میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ میری مخلوق ہے۔ اگر آپ کل کو کہیں کہ جی یہ تقریر ہمیں بڑی پسند ہے اور میں اپنے ماتھے پر بل لا کر کہوں گے کمال ہے، آپ کو میں پسند نہیں ہوں، آپ کو میری تقریر پسند ہے، یعنی یہ تو وہی آرگیومنٹ ہوگا کہ اللہ کہے کہ یار کمال ہے، تمہیں میری ہم پسند ہے۔ اس کی یہاں پر بہت بڑا جملہ جو میرے دادا کہتے تھے، مجھے ایک دم یاد آ گیا۔ آپ فرماتے تھے کہ حمد کے حوالے سے، اور بہت بڑا جملہ ہے اور میرا فیوریٹ ہے، فرماتے تھے کہ حمد کے حوالے سے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک آسمان و زمین قائم رہے اللہ کی حمد ہو، اور جب آسمان و زمین لپیٹ دیے جائیں تو مصطفیٰ کی حمد ہو۔ This is a very grand sentence and it puts everything in perspective۔ وہ کیوں میرے لیے پرسپیکٹو میں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محمود اللہ کا اپنا نام ہے۔ میں آپ ہم سب کوشش بھی کریں مل کر بھی کسی کو مقام محمود پر فائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مقام خود اللہ کا ہے۔ تو اس لیے ابن العربی بھی یہ فرماتے ہیں کہ حشر کے دن محمود محمد کو محمود بنائے گا۔
بیکاز یہ نام اس کا اپنا ہے, یہ مقام اس کا اپنا ہے. اب یہ مقام محمود ہے کیا, اس پر جو سب سے اچھا کام کیا وہ امام مجاہد نے کیا, لیکن اس کو ہم آج کل قول مخدوش کہتے ہیں, یعنی وہ بات جو قابل قبول نہ ہو. اور وہ کیا ہے کہ امام مجاہد نے کہا کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش پر, جس پر وہ ہمیشہ اکیلا بیٹھے, حضور کو ساتھ بٹھائے گا اور حشر برپا کرے گا, اور یہ ساتھ بٹھانا مقام محمود ہے. اب اس پر بحثیں شروع ہو گئی. میجورٹی آف محدثین نے اس کو قول مخدوش کہا ہے, لیکن اگر آپ اپنی روایت کو پوری طرح پڑھیں, مطلب اگر میری یہ اینک ہے, میری نظر کمزور ہے, اگر میں ایک شیشہ نکال دوں تو مجھے غالباً یہ نظر آ جائیں گے کوثر بھائی, اور مجھے غائب ہو جائیں گے اپنا تیمور بھائی غائب ہو جائیں گے. تو اینک میں اپنے دونوں شیشے لگائیے نا. اکابر ائمہ محدثین میں سے بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس روایت کو قبول کیے ہیں. ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ رئیس المحدثین کا ہے, امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل نے لگ بھگ 6 لاکھ حدیث کٹھی کی, اور جب 6 لاکھ حدیث کٹھی ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر روز فجر کے بعد میرے پاس آیا کر اور راویوں کے نام گنوا کر حدیث بیان کی کر, تو میں پھر دیکھوں گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے. تو امام مجاہد سے بہت کھینچتی امام احمد ابن حنبل کو. تو جیسے امام مجاہد کا نام آتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کو مٹا دیں, اس حدیث کو مٹا دیں. یہ نہیں کہ امام مجاہد میں کوئی کمی ہے, لیکن وہ ہوتا ہے اسکالرز کے درمیان نہیں بنتی بعض اوقات. تو یہ حدیث جب یہ حدیث آئی تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اس میں مجاہد کا نام ہے, کیا میں مٹا دوں؟ انہوں نے کہا مجاہد سے ساری حدیث مٹا دے, یہ نہیں مٹا, یہ صحیح ہے. تو اب احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام مسلم کی بھی استاد ہیں, اصول حدیث پر پہلی کتاب لکھنے والے ہی وہی ہیں. مطلب باقیوں نے تو بس حاشیہ لگایا ہے احمد ابن حنبل کے. تو اگر انہوں نے اس حدیث کو امام مجاہد سے قبول کر لیا تو باقیوں کو پتہ نہیں کیا پرابلم تھی. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اور ویسے بھی ہمارے بہت بڑے بڑے محدثین, جن میں ابن جریر شامل ہیں, جن میں قاضی عیاض شامل ہیں, جن میں ابن جوزی جیسا متشدد اور جرا کرنے والا راویوں کے اوپر وہ شامل ہے, ان کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. بلکہ سنن ابی داؤد آپ پڑھتے ہیں تو امام ابو داؤد کا یہ قول ہے کہ جو اس حدیث کو جھوٹا کہے میرے نزدیک وہ جھوٹا ہے. یعنی وہ انہوں نے ایک اور جذباتی ہو کے اسٹیٹمنٹ دے دی. یعنی یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو, امام حجر اسقلانی سب سے بڑا بندہ ہے حدیث کا, اور انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. اب اس میں 2 روایتیں آتی ہیں مقام محمود کے. ایک یہ آتی ہے کہ ایک کرسی لائی جائے گی اور اللہ کے عرش کے دائیں طرف رکھ دی جائے گی. اور یہاں پر بڑی خوبصورت جرا مجھے یاد آ رہی ہے شہاب الدین سہروردی اور امام محی الدین ابن العربی کے حوالے سے, کہ وہ عجیب سی بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقام محمود, وہ کہتے ہیں مقام ظرف ہوتا ہے ہمیشہ, مقام کا کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ وہ نہ کھڑا ہو جائے جو اس مقام میں ہے. ظرف مظروف کی بحث ہے, یعنی یہ گلاس ہے تو اگر اس میں پانی نہیں ہے, اب یہ مقام تو ہے, یہ ظرف تو ہے, لیکن کیونکہ اس کے اندر مظروف کوئی نہیں ہے تو میرے لیے یہ بیکار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بحث یہ چلتی ہے کہ کیا مقام محمود کوئی اتنا بڑا مقام ہے جو حضور کو دیا جائے گا, یا حضور جب اس مقام میں آئیں گے تو وہ محمود ہو جائے گا. تو یہ قول ہے ان مشائخ کا کہ محمد مقام کو محمود کرے گا. So this is a very interesting way of looking at مقام محمود. جب ظرف مظروف کی بحث ہم چھیڑتے ہیں, اور بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہے, میں آپ کا سما خراشنی کو پہلی دفعہ آپ دوڑ ہی نہ جاؤ یار, کہو گے یار یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. بہرحال جو حدیث مبارکہ, سر ہم نہیں بھاگیں گے, ہاں نہیں دوڑیں گے, ہم نہیں بھاگیں گے, آپ بے فکر ہیں. تو مقام محمود جو حدیث میں بیان ہوتا ہے صحیح حدیث مبارکہ اور مشکات میں بھی آتی ہے. بس یہ ختم کر رہا ہوں میں ٹاپک, کتنی دیر ہوگی؟ ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 6 منٹ ہیں ہمارے پاس, ہم بریک, پھر ہم چاہیں تو بریک لے سکتے ہیں 10 یا 15. بس یہ میں اس کو ختم کرتا ہوں نا, نیا ٹاپک کریں گے. اب مقام محمود جو ہے جو اپنا حدیث مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کسی کی بات نہیں سنے گا تو میں اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حل, جو مقام محمود حدیث میں آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ میرے قلب پر
کچھ الفاظ القا کرے گا، غیر کلمات، وہ کلمات اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، اور میں پھر اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اب یہ دیکھیں نا، حامد، احمد، محمد، محمود، چاروں مشتق ہیں حمد سے، اور میں نے کہا تھا کہ حضور کی سوانے کا نام ہی سوانے حمد ہے ساری طرف سے۔ میں بھی آپ نہیں تھے یہاں پر تیمور بھائی، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ حضور قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا اس کا نام لواح الحمد ہے، جو کتاب دی ہے اس کو اوپننگ اس کی سورہ حمد ہے، اور جس گھر میں آپ رہیں گے اس کا نام بیت الحمد ہے، اور حضور کی امت کا نام حمادون ہے۔ تو مطلب سارا ہی حمد ہے حضور کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو پھر حضور نے کہا کہ پھر وہ جب لفظوں سے میں اللہ کی حمد کروں گا، یہ آخری ایکٹ ہے، مطلب حشر سے پہلے یہ آخری ایکٹ ہے حساب سے پہلے، کہ جب میں حمد کروں گا اللہ کی تو اللہ کہے گا کہ اے محمد سر سجدے سے۔ وہ بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، اشفت اشفت، محمد سر سجدے سے اٹھا لے، جو کہے گا سنا جائے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا، جس کی سفارش کرے گا قبول کی جائے گی۔ تو یہ حضور نے فرمایا یہ مقام محمود ہے۔ اور مطلب جب میں لفظ مطلب جو مجھے نظر آتا ہے کہ حامد نے، اب یہاں پر صوفیاء کا ایک قول ہے، تھوڑا سا بھاری ہے، شاید آپ کو مزہ آئے ساروں کو، وہ کہتے ہیں کہ جب صاحب حمد نے اپنی حمد کا اظہار چاہا تو اپنی حمد کو اسم فاعل احمد میں ڈھالا، اور مصلحت کے تحت احمد کو اسم مفعول محمد میں ڈھالا۔ کیوں ڈھالا؟ تاکہ اپنا محمودیت کا مقام وہ محمد کو دے۔ یہ مطلب یہ صوفیاء ہیں کہ لسان اور معرفت اور حکمت اور کلام اور فلسفہ ساروں کے رگڑے کھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنا خوبصورت جملہ بنتا ہے کہ اصل میں وہ پروردگار کی حمد ہی ہے جو احمد بن کر آسمانوں پر اس کو پکارتی ہے، محمد بن کر زمینوں پر پکارتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ بہت ہو گیا، اب تو بیٹھ اس مقام محمود پر اور میں پکاروں گا، میں تیری حمد کروں گا۔ تو یہ صوفیاء کا، اور اس کے اوپر بلکہ بڑی خوبصورت بات مجھے امام راضی کی یاد آ گئی، حضور کی جو قرآن کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ورفعنا، ہم نے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واحد متکلم کا صیغہ نہیں بلکہ جمع متکلم کا صیغہ، اور جب اللہ تعالیٰ ہم کہتا ہے قرآن میں تو وہ چیلنج کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، تم کر کے دکھا۔ تو اللہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لے، ابو سعید الخدری سے یہ روایت ہے، مرسل حدیث ہے، کہ جب جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کیا تم جانتے ہو ہم نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا؟ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے جس نے تیرا ذکر بلند کیا ہے، یہ میرے لیے مقام محمود ہے اور ذکر بلند کیا ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے کیا تمہیں پتا ہے ہم نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبرائیل اللہ بہتر جانتا ہے، اسی سے پوچھ کیسے بلند کیا ہے۔ تو واپس آئے جبرائیل اور کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ذکر کو تیرے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اذان کوئی دے گا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اذان مکمل نہیں ہوگی۔ جب کلمہ ہمارے ایمان کا کوئی بھرے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہیں کہے گا تو اس کا کلمہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارا ذکر کوئی بلند کرے گا وہاں وہاں تیرا ذکر بلند ہوگا۔ کبھی لوگوں کو شعور ہوگا تو محمد کی میم ظاہر ہوگی، اور کبھی تعریف کوئی کسی اور کی کر رہا ہوگا، پیچھے وہ میم باطنی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوگی، وہ اس کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ اصل میں وہ عیسیٰ کی نہیں محمد کی تعریف کر رہا ہے، اصل میں وہ ابراہیم کی نہیں محمد کی تعریف۔ تو یہ میم باطنی کے اوپر۔ تو میرے خیال میں اب 45 منٹ ہو گئے، وی ڈن۔ تو تیمور بھائی پھر 15 منٹ کے بریک کے بعد دوسرا شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ سہل رہا ہوگا، کسی کے لیے مشکل نہیں ہوئی ہوگی۔ نہیں ماشاءاللہ بہت بہت مزہ ہے ماشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، 15 منٹ بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ جی۔ ٹھیک ہے، یہ انداز ثقیل تو نہیں ہے زیادہ؟ یہ بالکل نہیں، بالکل نہیں جناب، نہیں سر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، بالکل بس ٹھیک ہے۔ I'll wait for that.
بھائی آپ جو لگتا کہہ ہے رہی ہیں پھر آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا بعد میں. لگتا ہے آپ کو جھجک ہو رہی ہے. مجھے تو کوئی جھجک نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہیں چیزیں. تو سر وہ وہ انشاءاللہ محاورہ اردو کا ہم آپ سے پوچھ لیا اوکھلی میں کریں گے. دیا جی اوکھلی میں دیا سر تو ہاں اس میں سے ایٹیٹیوڈ کیا یہی جائے. ہونا تو اب چاہیے تو ایک سر چیز. دے دیا. سر آپ تو استاد ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ہمارے سر ہیں. اب جو آپ نے سلوک نہیں کرنا آپ بالکل کر لیں استاد ہمارے استود ساتھ، بالکل حاضر نہیں، ہیں. کبھی بھی نہ سمجھیے گا. میں اپنی برت کا اعلان کرتا ہوں استادی سے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ لائک یو. اب آپ دیکھ لو نا کتنا کچھ ہے ہماری روایت میں، یہاں پر تو کوئی استاد کون بن سکتا ہے؟ ہم سبھی طالب علم ہیں. جی سر بالکل ایسے ہی. جی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سورہ فجر کی میں نے 5 مسلسل آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. قرآن مجید ایک مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے تو آپ کو کبھی بھی اس کو ایک عام کتاب کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے قرآن کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جس طرح پروردگار جو کہ متکلم ہے، اس کلام کا متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو، تو جس طرح وہ خود زمان و مکان سے قید ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح اس کا کلام جو ہے وہ بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور ازلی ہے اور ابدی ہے. جس طرح پروردگار کی کوئی حد متعین نہیں ہو سکتی، اسی طرح قرآن کی بھی کوئی حد متعین نہیں ہو سکتی. بلکہ سب سے بڑی غلطی مسلمانوں سے تب ہوتی ہے جب وہ قرآن کے کسی مفہوم کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے تو عالم امر کی چیز، لیکن عالم خلق میں آئی ہے قرآن مجید، اور عالم خلق میں رہ کر بھی اس پر زمان و مکان کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے. اور اس کو آپ کسی بھی دنیا کی اور کتاب کے ساتھ اس کی تمثیل نہیں دے سکتے. جس طرح اللہ لیسا کمثلہ شیء ہے، کوئی اور چیز اللہ جیسی نہیں ہے، اسی طرح اس کے کلام جیسا بھی کوئی اور کلام نہیں ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں، اور سب سے پہلے تو کتاب کے حوالے سے قرآن کا جو ایک بہت ہی بڑا عجیب معمہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی آڈینس جو ہے وہ اتنی ویریڈ ہے کہ ایک عامی سے لے کر عام آدمی کو کہتے ہیں جس کو عربی بھی نہیں آتی، جو بس ٹوٹی پھوٹی عربی جانتا ہے، مجھ جیسا ہے جس کو لسان کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ بھی جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو مل جاتا ہے. اور اگر ایک مجتہد ہے جس نے 15-16 سال لگا کر 14 علوم پر دسترس کر کے وہ جب قرآن کھولتا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتا ہے، مطلب اس کو بھی کچھ نئی چیز سمجھ آتی ہے. سو دس از اے ویری اسٹرائکنگ تھنگ، ویری اسٹرینج تھنگ. یہ فینومینا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ایک کتاب میں یہ چیز کیسے پائی جاتی ہے کہ وہ ایک مبتدی جو بالکل ابتدا کر رہا ہے اس کو بھی کچھ سمجھا رہا ہے، اور وہ جس نے ساری عمر علم میں گزار دی ہے اس کو بھی حیران کر رہا ہے. اب کوئی بھی کتاب ہو تو اس کی ریپیٹیشن کے ساتھ وہ کتاب اپنی اہمیت، اپنی افادیت کھو دیتی ہے. اب 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5-7 دفعہ کے بعد یو وڈ ناٹ ایون لائک ٹو لک ایٹ دیٹ بک. لیکن مجھے 32 سال ہو گئے ہیں قرآن کے ساتھ، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آج قرآن شروع کیا، بالکل عامی ہو، بالکل مبتدی ہو، بالکل کم علم ہو، آپ قرآن کی کوئی بھی آیت لے لیں کہیں سے بھی اور اس کو پڑھیں، ایک مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کا. آپ بس اس جو بھی آپ کو مفہوم سمجھ آیا ہے اس کو جسٹ پلے اراؤنڈ ود اٹ ان یور مائنڈ فار فیو ڈیز، اور پھر وہ جو علم منتقل کیا ہے قرآن میں اس کو تھوڑا سا اپنے عمل میں لے آئیں. اینڈ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد آپ وہی آیت پڑھیں تو آئی کین ایشور یو، آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو میں نے پہلے نہیں پڑھی. دس از سچ اے اسٹرینج فینومینا
रिगार्डिंग कुरान कि वही आयत आप पढ़ रहे हो और बिल्कुल मुख्तलिफ उसका मिजाज लग रहा है, बिल्कुल मुख्तलिफ मानी उसके समझ में आ रहे हैं। इसलिए वो मौला कायनात का एक जुमला है जो बहुत मुझे पसंद है कि आप फरमाते हैं कि कुरान के बारे में कि ला तनक़दा अजाइब, कि क़यामत तक इसके अजायब खत्म नहीं होंगे। फीही आयातुन व इबारतुन व इशारतुन व हकायकुन व दकायकुन। ये एक ही किताब है जिसमें जुमले हैं, उन जुमलों में अल्लाह की निशानियां हैं, उन निशानियों में अल्लाह के इशारे हैं, उन्हीं इशारों में दकायक हैं, बहुत मुश्किल चीजें हैं, और उन्हीं दकायक से हकायक मालूम होते हैं जो बहुत आसान है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द टेक्स्ट। और ये वाकई मौला कायनात जैसा कोई जहन चाहिए था, उस जैसी लिसान चाहिए थी कि जो इस पूरे कुरान के इस फिनोमेना को एक जुमले के अंदर बंद कर। और अजीब मामला ये है कि मतलब बहैसियत टेक्स्ट कुरान इज वेरी इनकरेजिंग। इफ यू डोंट नो एनीथिंग इट डजंट लीव यू सस्पेंडेड, कुछ ना कुछ आपको बताता है। और अगर आपको ज़ूम में मुब्तला हो जाओ कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, और फिर आप कुरान के पास आओ तो वो बताता है तुम इतने बड़े आलिम नहीं हो। यानी आमी से लेकर मुज्तहिद तक, ना तो मुज्तहिद इसके मानी पर कैद लगा सकता है और ना ही आमी ये कह सकता है कि मुझे कुछ समझ नहीं। एंड फॉर मी, अगर एक कलामुल्लाह कोई होना चाहिए तो उसके अंदर ये सिफत जरूर होनी चाहिए कि वो किसी को भी इनकार ना करे और किसी को भी अपने आप को आलिम ना समझने दे। तो जितना जितना गौर करते जाएंगे, जितना जितना आपका ज़र्फ बढ़ता जाएगा, उतने उतने कुरान के मानी फैलते जाएंगे। जितना जितना आपका ज़र्फ तंग होता जाएगा, आप कुरान पर हदें लगाना शुरू कर दोगे। दिस इज अ फिनोमेना दैट आई हैव सीन इन स्कॉलर्स मोस्टली, कि जब उनके ज़र्फ तंग होते हैं तो वो कुरान का कहते हैं बस यही मतलब, कुरान का यही मतलब वाली कोई बात नहीं। जिस बंदे ने ये कहा वो कुरान का कैदी है और कयामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। ये लामहदूद खुदा की लामहदूद किताब है जो आमी को भी कुछ देगी और मुज्तहिद को भी उसकी औकात के अंदर रखेगी। तो अब यही सूरह फज्र मैंने आपके सामने तिलावत की। अब ये फिनोमेना कुरान ने खुद बयान की है कि एक तरफ कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान हल मिन मुद्दकर, कि हमने कुरान को वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को याद करने के लिए, याद दहानी के लिए बहुत आसान बना दी है। यसर कहते हैं बहुत आसानी को, कि तुम्हें इसके मानी बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो इंसान समझता है कि इट्स अ वेरी रेगुलर काइंड ऑफ इजी काइंड ऑफ टेक्स्ट दैट आई एम डीलिंग विद, और फिर खुद ही कहते हैं अफला यतदब्बरूनल कुरान अम कुलूबुन अक़फ़ालुहा, तुम गौर क्यों नहीं करते कुरान की कॉम्प्लेक्सिटी पर, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए? यानी गॉड इज टॉकिंग अबाउट द सेम टेक्स्ट। एक तरफ कह रहा है बहुत आसान है और दूसरी तरफ कह रहा है कि इतना मुश्किल है कि जितना तदब्बुर करते जाओगे मानी जो है एक समंदर है मानी का जो फैलता चला जाएगा। अब यही सूरह फज्र को ले, अब अल्लाह ने इसमें कसमें खाई। कसम एक तो हम कसम खाते हैं जब हमने झूठ बोला हो, झूठ को सच करने के लिए। अल्लाह ताला इसलिए हाथ से कसमें नहीं खाता। इट इज वेरी कल्चरल थिंग। अगर आप आज भी जाए ना सऊदी अरब में तो हर बात पर वो कहते हैं वल्लाही वल्लाही। तो आदमी को जो साउथ ईस्ट एशिया से गया उसको लगता है यार बड़ी झूठी कौम है, हर बात पर कसमें खाई जा रही है। वो कसम असल में तवज्जो दिलाने के लिए, इट्स अ कल्चरल फिनोमेना, तवज्जो दिलाने के लिए वो कसम खाई जाती है। वो कसम नहीं है जो हम खाते हैं। अब परवरदिगार ने यहाँ पर कसमें खाई और बहुत अजीब कसमें खाई है। वल फज्र, अब यहाँ पे फजर के साथ अलिफ लाम मारिफा का है, क्योंकि लिसानियात की क्लास है तो इसको आपने जरा तवज्जो से सुनना है। वल फज्र, कसम है हमें फजर की। वलयालिन अश्र, अब अल्लाह ने मारफा हटा दी है, नकरा कर दी है, अलिफ लाम हटा दी है। पहले कहा कि खास फजर की कसम है, फिर कहा आम 10 रातों की कसम है। व शफ़ वला वत्र, हमें कसम है शफ़ की और वत्र की। शफ़ कहते हैं इवन को, वत्र कहते हैं या वित्र या वत्र, दोनों करतें ठीक हैं। जिस तरह किरत और करत दोनों ठीक हैं, हमारे उलमा इसी पर लड़ते रहते हैं, इसी तरह वित्र और वत्र दोनों करतें ठीक है। और वत्र कहते हैं ऑड को, मतलब आई स्वेयर बाय इवन एंड ऑड। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो दोबारा मारफा आ गया, वल्लैल इज़ा यसर, और कसम है हमें रात की। यहां पर फिर अल्लाह ताला ने गायब कर दिया मारिफा, फिर नकरा हो गई। यानी ये कुरान इट्स फिनोमिनल द वे इट अप्रोचेस द सब्जेक्ट मैटर।
اور اس کے اوپر اتنا کام ہوا ہے کہ ہم 10 لیکچر بھی کر دیں اسلام میں صرف ان 5 آیتوں کے اوپر پورے نہیں ہو سکتے. اور فرمایا کہ وَلَيْلٍ إِذَا يَسْرَ، اور قسم ہے رات کی، عام رات کی، جب وہ چل پڑے، رات جب چل پڑے. ویری اسٹرینج ٹیکسٹ. اور پھر کہتا ہے کہ ذالکا مطلب یہاں پر جو، ایک منٹ جی سوری، نہیں وہ ایک آگے یہاں پر یہ سے سمجھنے والی آیت ہے، حل فی ذالکا قسم الذی ہجر. اب یہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ نشان سے آیت شروع کی. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں استفہام تکراری، ایک سوال کرنا تاکہ بات کو پکا کر دیا جائے. یہ ہم بھی کرتے ہیں، ابھی آپ کو سمجھا دوں گا. یعنی کسی جواب کو مؤکد کرنے کے لیے استفہام کا اسلوب استعمال کرنا. جس طرح ہم کئی دفعہ ہم پکڑے جاتے ہیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں، دوستوں کے ساتھ رات کو چلے گئے تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ یہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا. تو اگلے دن وہی دوست آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بیوی پوچھتی ہے کہ بھائی کل تم لوگ اکیلے اکیلے تھے؟ تو وہ دوست کہتا ہے کہ نہیں، تو ہم تو اکٹھے تھے. تو آپ جب انکار کرتے ہو کہ نہیں بھائی ہم نے تو نہیں، میں تو تمہیں کل نہیں ملا، تو وہ کہتا ہے کہ کل ہم نے اکٹھے کھانا نہیں کھایا تھا. اب یہ ہے استفہام. یعنی آپ نے نفی کے ساتھ کسی چیز کو ثابت کی. اللہ فرما رہے حل فی ذالکا، کیا ہے اس میں، قسم الذی، اس کے لیے قسم، ہجر جو عقل رکھتا ہے. کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز اس کے لیے جو عقل رکھتا ہے. اب عقل کا لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے عربی میں، یہ اکال سے آتا ہے. عربی جب لوگ سفر کرتے تھے تو اونٹوں پر زیادہ سفر کرتے تھے، تو جب کہیں رات ہوتی تھی تو وہ ایک لکڑی کی کھونٹی بنا کے اس کو زمین میں ٹھوک دیتے تھے اور رسی سے اونٹ کی ایک ٹانگ، often it used to be the left، جو پچھلی ٹانگ ہوتی ہے اونٹ کی لیفٹ والی، وہ باندھ کے اور رسی کے ساتھ باندھ دیتے تھے. اس رسی کو ایکال کہتے تھے کیونکہ وہ پھر بھاگ نہیں سکتا. تو عقل وہ چیز ہے جو بھاگنے نہ دے. اور یہی ایکال کا سٹوری یہ ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہو، کہ پھر جب وہ صبح اٹھتا تھا بدو اور وہ رسی چھڑاتا تھا تو وہ اپنے سر کے ارد گرد اس کو ایک روپ کی طرح وہ باندھ لیتا تھا. اس کو ایکال کہتے تھے. آج اگر آپ سعودی عرب جائیں نا، آپ کو ہزاروں درہم کے ایکال ملتے ہیں. اس کی اصل بدو کی وہ رسی ہے جو اونٹ کی ٹانگ سے. تو جتنی بھی آپ کی فیشن سٹیٹمنٹس ہیں، اگر آپ ان کی اصل میں جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی بدو ہی نظر آ جائے گا. تو یہ عقل کا لفظ از ویری انٹرسٹنگ. یعنی جب آپ نے سفر کرنا ہے تو اس کو آزاد چھوڑ دینا، اور جب آپ نے اس کو ٹھہرانا ہے تو اکال باندھ دینا. اور عقل کی ایک صفت ہے ہجر. ہجر کہتے ہیں روکنے والے کو. عقل اور ہجر کے اندر مناسبت یہ ہے کہ عقل بھی آپ کو فضولیات سے روکتا ہے اور ہجر بھی آپ کو غلط کام سے روکتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو میں نے قسمیں کھائی ہیں پوری، یہ عقل والوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں، جو غلطیوں سے باز رہنا چاہتے ہیں. اب اس کی تفسیر از جسٹ سو انٹرسٹنگ کہ اب اللہ نے فرمایا والفجر. اب کس طرح اس کی تفسیر کی جائے؟ دو اصول تفسیر میں دو طریقے رائج ہیں تفسیر کرنے کے قرآن کی آیت. ایک کو ہم کہتے ہیں عموم اور ایک کو کہتے ہیں مخصوص. یا کسی آیت کی عمومی رنگ کے اندر تفسیر کی جائے گی یا اس آیت کی مخصوص رنگ میں تفسیر کی جائے گی. میں تمام قسموں کی عموم اور مخصوص دونوں بیان کر دیتا ہوں. والفجر، قسم ہے. اب یہ عموم کی تفسیر میں کر رہا ہوں. قسم ہے ہمیں کسی بھی فجر. اب فجر کا لفظ تفجیر سے نکلتا ہے. تفجیر کہتے ہیں پھاڑنے کو، کوئی چیز جو پھاڑ دے. کیونکہ جب روشنی کی پہلی کرن آتی ہے فجر کو، اصل میں اس پہلی کرن کو فجر کہتے ہیں کہ وہ جو تاریکی ہے وہ اس کو پھاڑ رہی ہے. اب قرآن نے بھی کہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ویری پوئٹک. سجا کہتے ہیں ڈیڈ سائلنس، the dead of the night. سجا اس کو کہتے ہیں سکوت کو. کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو رات کو ایک سکوت تھا، ایک خاموشی تھی، فجر کی پہلی کرن نے وہ سکوت توڑ دیا، اس نے پھاڑ دیا. وہ جو موت، کیونکہ سکوت عربی میں موت کی علامت ہے اور زندگی جو ہے وہ حرکت کی علامت ہے. تو اگر آپ صبح بھی فجر جب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک کرن آئی ہے لیکن you are 100% sure کہ it's gonna get brighter. اور جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں پرندے ہیں
चरिंद हैं, जितने हशरातुल अर्ज हैं, देयर इज अ सडन मूवमेंट, देयर इज अ सडन एनर्जी बर्स्ट। चिड़ियां चहचहाना शुरू कर देती हैं, बुलबुल गाना शुरू कर देती है, परिंदे अपने घोंसलों से उड़ना शुरू कर देते हैं, जानवर अपनी कछारों में से निकल आते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ फजर जो है वो पूरी उस जो एक मौत का तसल्लुत था उसको फाड़ रही है। तो ये कहते हैं अमूम में जब इसकी तफसीर करते हैं तो उससे मुराद कोई भी फजर होगी, कि फजर खुद एक ऐसी चीज है कि वो हमारे लिए एक तो उम्मीद की किरण लेकर आती है, सूरज की वो पहली जो नूर की जो शुआ होती है, और हमें यकीन दिलाती है कि आगे अब अंधेरा नहीं है, आगे अब रोशनी होनी है। तो अल्लाह ताला फजर की पहली किरण की उस अदा की कसम खा रहा है। ये एक उनका मुफस्सरों का ख्याल है, और बड़े दे हैव गॉन वेरी पोएटिक अबाउट इट। मतलब वो ये कहते हैं कि जब सूफिया कहते हैं कि जब फजर होती है तो यूं लगता है कि जैसे फितरत अंगड़ाई लेकर बेताल। नाउ दे गो वेरी पोएटिक एंड रोमांटिक अबाउट इट, कि वो जब फजर होती है तो यूं लगता है कि फितरत अपने आप को बेनकाब कर रही है, और ये चिड़ियां जो चहचहाती हैं, सूफिया कहते हैं वो असल में तस्बीह अल्लाह की। क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। हर चीज जो है वो हमारी तस्बीहात कर रही है, तुम्हें ही समझ नहीं आ रही उनकी तस्बीहात। तो एक यानी एकदम हंगामा बर्पा होता है। बल्कि जोशमली आबादी का एक शेर मुझे याद आया कि वो कहते हैं कि हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए, वो कहते हैं कि तुम हमसे अल्लाह के हक होने का सबूत मांगते हो, हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए अगर रसूल ना आते तो सुबह काफी थी। और कुरान ने इतनी खूबसूरत, इतनी पोएटिकली सुबह को बयान किया है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है व इन्ना कुरानिल फज्र काना मशहूदा। इट्स ब्यूटीफुल। मशहूदा का जवाब नहीं है, यानी तमाम शायरों के दीवान कुर्बान है काना शहूदा के ऊपर, काना मशहूदा के ऊपर। कहा क्या जा रहा है कि इधर से सूरज उभर रहा है और इधर से मेरा बंदा करत शुरू कर रहा है, तो सूरज इसका गवाह है और ये सूरज का गवाह है। पैरेलल ड्रॉ कर रहा है अल्लाह ताला। और फिर अल्लाह फरमाता है वसुबह इज़ा तनफ्फुस, और सुबह की कसम जब वो सांस भरती है। यानी अगर आप देखें तो आफ्टर ऑल दैट लल एंड आफ्टर ऑल दैट डल ऑफ द नाइट एक तफजीर हो रही है, द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ इज बिगिनिंग। तो आम तौर पर आमी रवैया है मुफस्सिरीन का, वो कहते हैं कि अल्लाह किसी भी फजर की कसम खा रहा है, लेकिन क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है तो ज्यादा ने इसको मखसूस अंदाज में इसकी तफसीर की। अब वो क्या है, वो कहते हैं कि वल फज्र आई फज्र मोमिन। अब ये मखसूस तफसीर हो रही है कि जो मोमिन फजर करता है उसकी अल्लाह कसम खा। यानी जितना भी आप ये चहल पहल देख रहे हो, सुबह को चिड़ियां चहचहा रही हैं, जानवर अपने गारों से निकल रहे हैं, ये सब इज़्तिरारी है। नोबडी हैज सेट अप एन अलार्म फॉर देम एंड, और उनकी अपनी फितरत के अंदर ये पाया जाता है कि यार फजर हो गई है और हमने जाना है रिज़्क़ की तलाश में। लेकिन इंसान में इख्तियार है कि इधर से सूरज उभर रहा है और इधर से मुअज्जिन अजान दे रहा है। इस पर इज़्तिरार अल्लाह ने तारी नहीं किया, इख्तियार है कि चाहे तो उठ के नमाज पढ़े और चाहे तो दोबारा लिहाफ लपेट कर दोबारा सो जाए। तो सूफिया ये कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह अकबर की आवाज के ऊपर उठता है और अपने कानों तक हाथ ले जाता है तो अल्लाह कहता है वल फज्र, कसम है हमें से फजर की, कि जब इस बंदे ने अपने इख्तियार से सुबह की ठंड में इस ठंडी हवा में सांस लेकर हमें याद किया है, तो हम इस मोमिन की इस अदा की कसम खाते हैं। फिर बाज ने कहा है फजरुल उयून, अब पता नहीं उन्होंने क्यों कहा है, लेकिन मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, चश्मों का फूटना, probably because they were in the desert, so it was something very big for them। हमारे लिए ये इतनी बड़ी नहीं बात है कि अल्लाह ताला कसम खा दे, लेकिन वो कहते हैं फजरुल उयून के ऊपर अल्लाह ने कसम खाई है कि चश्मे जब फूटते हैं, एक सहरा में आदमी है और भूख से प्यास से मर रहा है और एकदम वो देखता है चश्मे उबल पड़े हैं, तो जो उसको खुशी होगी अल्लाह ताला उस खुशी की कसम खा रहा है। अब बाकी कुछ ने कहा कि ये जो फजर है, मखसूस मुफस्सिरीन ने उन्होंने कहा कि ये यौम हशर की फजर, यानी पूरी दुनिया जब मर गई, एक मौत तारी हो गई, वल्लैल इज़ा सजा, तो पूरी हयात के ऊपर कब्र में एक मौत तारी हो गई।
تو اب اللہ فرما رہا ہے والفجر، اب وہ دن طلوع ہو رہا ہے کہ جب موت کو موت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس فجر کی قسم کھا رہا ہے، ایک مخصوص پیرائے میں قسم کھا رہا ہے. پھر بعض کی آراء یہ تھی کہ یہ جو ہے فجر یوم النحر، کہ جب ہم حاجی جو ہیں وہ اپنے قربانی کرتے ہیں حج کے موقع پر، اللہ تعالیٰ اس دن کی فجر کی قسم کھا رہا ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ جو ہے یہ یوم کہ یہ جو فجر ہے، فجر اول من یوم ذی الحجہ، کہ یہ جو پہلی فجر ہے ذی الحجہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. اور بعض مفسرین نے مخصوص میں، یعنی اتنا کام ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون سا چھوڑوں اور کون سا پکڑوں. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ فجر اول یوم من محرم، یہ محرم کی پہلی فجر کی قسم ہے. یہ مختلف آراء جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے ولیال عشر. اب یہاں پہ نکرہ ہو گیا، عام ہو گیا، کوئی بھی 10 راتیں. اب یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ عموم کی جو تفسیر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قمری راتیں ہیں، کسی بھی مہینے کی قمری راتیں، کیونکہ جو آپ کا لونر سائیکل ہے مہینے کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی سے لے کر 10ویں تک کا جو چاند وہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے. اینڈ ایوری ڈے یو کین ڈیفرینشیٹ. جب بھی یہاں پہ عید ہوتی ہے نا تو مولانا حضرات کہتے ہیں دیکھ لو پہلی دن دوسری دشان ہے تیجی دشان ہے، بیکاز اس کی پروگریشن بڑی تیز ہوتی ہے. 14 دنوں میں اس نے فرام ہلال ٹو بدر جانا ہوتا ہے، تو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. پھر 10ویں سے لے کر جو 20ویں تک کا چاند ہے اٹس ریلیٹیولی چینجنگ ویری لٹل. یہ عموم کی تفسیر میں کر رہا ہوں. اور پھر 20ویں کے بعد دوبارہ اسی طرح، مطلب جب ہم اکنامکس پڑھتے تھے تو ہم اکنامک سائیکل نیشنز کے پڑھتے تھے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے یا کوئی بھی بزنس ہے تو پہلے ایک ڈپریشن سے گزرتا ہے، پھر ریسیشن آتی ہے، پھر اس کی ریکوری آتی ہے، پھر اس کا بوم آتا ہے، تو بوم پہ فلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ ریسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو چاند بھی ایگزیکٹلی لائک دیٹ اکنامک سائیکل ہے کہ پہلے بہت تیزی سے بڑھتا ہے، بہت تیزی سے گھٹتا ہے، اور جب وہ اپنے جمال پر آتا ہے تو رک جاتا ہے. تو یہاں پر صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی قسم دے رہا ہے، تمہیں اپنی زندگی کی طرف توجہ دلوا رہا ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر ہم ہر سال دیکھتے ہیں تو بندے میں چینج آ رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ 18-20 سال کا ہوتا ہے تو 20 سے لے کر 40 تک ریلیٹیولی دیر از لیس چینج، اور 40 کے بعد وہ بیچارہ میری طرح بالکل ایک دم ڈاؤن ہل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کروا رہا ہے اس قسم کے ذریعے کہ کسی بھی عروج کر دیکھو، کسی کو عروج پاتا دیکھو، تو یہ عروج جو ہے یہ ایک دن بہت اوپر جائے گا اور پھر یہ فلیٹ ہوگا اور پھر یہ ایک دم نیچے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لائف سائیکل کی قسم کھا رہا ہے. لیکن جنہوں نے مخصوص تفسیر کی ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں قرآن نازل ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ محرم کی پہلی 10 راتیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں. یہ مخصوص ہو رہی ہے تفسیر. اب میں اس کو سکپ کر کے آگے جاتا ہوں جو میرا مین آج کا مواد ہے، والشفع والوتر. اس کے اوپر 36 قول ہیں. امام راضی نے تفسیر کبیر میں صرف اس آیت کے اوپر 20 قول نقل کی، اینڈ دے آر آل سو انٹرسٹنگ کہ کوئی بھی مس کرنے کا دل نہیں کرتا. والشفع والوتر، قسم ہے ہمیں خاص جفت کی اور خاص طاق کی. عموم میں جب اس کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آڈ اور ایون نمبرز کی قسم کھا رہا ہے، کہ ہمیں علم حساب میں جو آڈ نمبر ہیں ان کی بھی قسم ہے اور جو ایون نمبر ہیں ان کی بھی قسم ہے. لیکن جب مخصوص میں آتی ہے تفسیر تو تب اس کا حسن کھل کر سامنے آتا ہے. اب اس میں کیا کیا اقوال ہیں؟ وہ کہتے ہیں شف کہتے ہیں، ویسے عربی میں شف کہتے ہیں جوڑا بنا کر چلنا، یعنی آپ جا رہے ہیں کسی کے پاس، کوئی کام ہے آپ کو، آپ کوئی اس کا ساتھی ساتھ لے اور اس کے ساتھ مل کر جائیں، تو یہ شف ہے عربی. اسی سے ایون، بیکاز 1 is وتر and 2 is شف، 1 is odd اور شفا is a couple. تو یہاں پر اب میں کھولتا ہوں وہ باب راضی کا اپنے ذہن میں، تو وہ کہتے ہیں والشفع والوتر. شفا سے مراد تمام مخلوقات ہیں، کیونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں، یعنی ہر چیز ایک شفا ہے، مرد ہے تو عورت ہے،
اگر بلبل ہے تو اس کا بھی نر موجود ہے، نر مادہ موجود ہے، اگر رات ہے تو دن ہے، تو جتنی بھی تخلیق آپ کو نظر آئے گی ہمیشہ جوڑوں میں نظر آئے گی. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ قسم کھا رہا ہے تمام جوڑوں کی، اور پھر اپنی قسم کھا رہا ہے کہ وہ وتر ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اب یہاں پر راضی نے جو قول نقل کیا میں انہی میں سے گزر جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں شفا سے مراد آدم اور حوا ہیں جو مل کر بچہ پیدا کرتے ہیں، اور وتر سے مراد بی بی مریم ہے جو اکیلی بچہ پیدا کرتی ہے. انٹرسٹنگ ویز آف لوکنگ ایٹ دا سیم تھنگ. پھر امام راضی کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ والشفا والوتر اللہ تعالی جمع ضدین کی قسم کھا رہا ہے، یعنی اپوزٹس ہے نا، رات ہے دن ہے، تو رات اور دن مل کے ایک جوڑا بنتا ہے، اور جب ان دونوں کو ملا لو تو وتر ایک دن بن جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تھیوری آف اپوزٹس کی قسم ہے. I mean only Razi can say that. ان کے بعد کسی نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا, and the way he explained it was just amazing. ابھی تو میں صرف عبارتیں آپ کو دے رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ شفا سے مراد انسان کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑے میں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 ہونٹ، 2 گھٹنے، 2 پیر، 2 ٹانگیں. اور وتر سے مراد وہ اعضاء ہیں جو ایک ناک، ایک زبان. یعنی اب this is like just look at how he is approaching the whole شفا and وتر. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ نہیں لگتا، مجھے یہ لگتا ہے کہ شفا سے مراد درجات جنت ہیں جو کہ 8 ہیں، اور وتر سے مراد درکات جہنم ہیں جو کہ 7 ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں، میرے خیال میں جو وشفا ہے وہ کہتے ہیں جو وتر ہے وہ سبعۃ ابواب جہنم کے 7 دروازے ہیں جہنم کے، اور جو وتر جو شفا ہے وہ ابواب ثمانیہ جنت کے ہیں، 8 دروازے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ بھی نہیں لگتا. کہتے ہیں شفا سے مراد جو ہے وہ سجدوں کا جوڑا ہے نماز میں کہ 2 سجدے کرتے ہیں، اور وتر سے مراد رکوع ہے کہ 1 ہے. I mean he has just done a mind boggling work on شفا. پھر کہتے ہیں نہیں، مجھے لگتا ہے شفا سے مراد وہ 12 اپنا چشمے ہیں جو موسیٰ کی چھڑی سے نکلے تھے، کیونکہ ایون جو ہے وہ 2 4 6 8 10 12 ہے، اور جو ہے 1 3 5 7 9 11 ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 12 چشمے ہیں وہ شفا ہیں because they are divisible by 2. اور کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 7 آیات بینات، 7 معجزے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے. مطلب یہ اتنے اینگل سے اپروچ کر رہے ہیں راضی کو. میں تو صرف ابھی ان کی اب ہر ایک کے اوپر ماشاءاللہ 5 6 صفحے کی بحث ہے، 300 صفحے انہوں نے اسی پر ہی لکھ دی ہیں والشفا والوتر کے اوپر. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، شفا سے مراد ایک جوڑا ہے جو کہ اصل میں وتر ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ. اگر آپ میاں بیوی کو دیکھیں تو دونوں جو ہیں وہ مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں، ایک جوڑا ہے وتر، اور وہ شفا ہیں. یعنی دونوں میں قدرے مشترک تو ہیں لیکن بہت اختلاف بھی ہے. ایک کی عادتیں اور ہیں، ایک کا مزاج اور ہے، لیکن پھر بھی ان عادات و مزاج کے اختلاف کے باوجود وہ ایک جوڑا بن کر اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے مجھے ان کی اس ادا کی قسم ہے کہ ہیں تو یہ بالکل 2 مختلف، لیکن اپنی زندگی کو وتر کرنے کے لیے یہ اکٹھے مل کر چل رہے ہیں. سچ رومانٹک وے آف پورٹریئنگ قرآن. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شفا سے مراد ہر مخلوق، کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے کسی نہ کسی طریقے سے مشابہت رکھتا ہے. اور پھر وتر سے مراد وہ ایک انڈیویجول اس کی آئیڈینٹی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں. یعنی فنگر پرنٹ ہو گئے، ہمارے ریٹائنل سکینز ہو گئے، یہ وتر ہیں، اور باقی میری شکل اور میری آواز اور میرا رہنا سہنا یہ دوسرے لوگوں کے جیسا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شفا اور وتر سے مراد یہ ہے. اب یہ ابھی میں بھی چلتا جاؤں تو میرے خیال میں ہمارا ٹائم سے ٹائٹلز میں ہی گزر جائے گا، تو میرے خیال میں اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. اب آگے آتا ہے وَلَيْلِ إِذَا يَسْرَ. اب یہاں پہ یسر ہے، یہ سین رے اور اس کے نیچے چھوٹی سی زیر، جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں. اصل میں یہ لفظ تھا یسرا، چھوٹی یہ تھی. آپ پڑھتے ہیں نا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب اللہ نے یہاں پہ اس یہ کو حذف کیا اور اس کی جگہ چھوٹی سی زیر ڈالی ہے.
اب راضی کی جو وہ حصے علم ہے وہ پھڑک گئی ہے. یعنی وہ بہت بڑی چیز ہے جس کو بہت چھوٹی سی دیر میں کیا جا رہا ہے. جسٹ لک ایٹ دا کنیکشن ہی از میکنگ. کہ تھا تو یہ چھوٹی یہ اور اس کو لکھنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کو سبسٹیچیوٹ کیا ہے ایک زیر سے جو 1 سیکنڈ میں لکھی جاتی ہے. اب یہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ, رات جب چلے, رات تو نہیں چلتی, لوگ چلتے ہیں. یہ عربی کا انداز ہے فصیح قدیمہ کا, کہ عربی میں جب آپ لوگ جس رات کو آپ کو مطلب آپ بہت گہری نیند سوتے ہیں تو اس کو عرب کہتے ہیں لیل نائم, سوتی ہوئی رات. رات تو نہیں سوتی, مطلب کچھ لوگ ہیں جو اس میں سو رہے ہیں, تو اس کی مناسبت سے وہ کہتے ہیں لیل نائم. اور پھر آتی ہے لیل ساحر, یعنی وہ رات جس رات آپ اینکشس ہوں, آپ کو انگزائٹی ہو, آپ کو نیند نہ آئے, نیند آ جائے تو برے خواب آ جائیں, اس کو عرب لیل ساحر کہتے ہیں. مطلب anxiety filled night. It's not the night which is anxious. It is the people who are trying to sleep. They are anxious. تو یہاں پہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ جو کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے حوالے سے کہ رات جب چل پڑی. اب یہاں پر اس کو کنیکٹ کیا ہے راضی نے معراج کے ساتھ, کہ رات جب چلی اور بڑی یہ اور چھوٹی یہ تھی اور لکھنے میں ٹائم لگتا تھا, اس کو ریپلیس کیا زیر کے ساتھ. تو راضی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 12-14 سال گزارے معراج پہ, یہ زیر جس طرح سبسٹیچیوٹ کی ہے اس کے ساتھ, تو اللہ بتا رہا ہے جب ہم چاہیں تو ہم بڑی چیزوں کو کنڈینس کر کے, یعنی زمان و مکان کو, یہاں پر ان کی بہت نفیس بحث ہے کہ والفجر اور واللیل یہ ساری جو ہیں یہ قسمیں زمان کی قسم اللہ کھا رہے ہیں, مکان کی قسم نہیں ہے. دنیا 2 حقائق کا مجموعہ ہے, زمان اور مکان. مکان ظرف ہے اجسام کا, اور زمان اجسام کے تبدیلی کا میجرمنٹ ہے. یعنی مکان وہ ہے جو اپنے اندر جسموں کو رکھتا ہے, اور وہ جسم جب حرکت کرتے ہیں تو جو چیز ان کو میجر کرتی ہے یا جو حرکت کرواتی ہے وہ زمان. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر ساری قسمیں جو ہیں وہ زمان کی کھائی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ ایک خاص رات کی بات کر رہا ہے کہ وہ رات جب چلا کوئی, تو چھوٹی یہ تھی, 14 سال اس نے گزارنے تھے وہاں پر, لیکن ہم خدا ہیں کہ ہم نے زمان کو پھیلا دیا اور اس کی ریپلیسمنٹ کثرے کے ساتھ کی ہے. اٹس اے بیوٹیفل وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. اب اس پر میں اپنی تفسیر جو مجھے سمجھ آتی ہے اور بڑی ان بائسڈ ہو کر وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, وہ یہ ہے کہ والفجر سے مراد مصطفیٰ کا میلاد ہے, وہ صبح جب وہ پیدا ہوئے. اب میں سارے کو مطلب یہ this is my own opinion, so if somebody doesn't want to agree with it ان کی مرضی ہے, کیونکہ فجر جو ہے یہاں پر کیونکہ الف لام معرفہ ہے تو ایک خاص فجر مراد ہے, اور فجر کا کام یہ ہے کہ وہ سوتی ہوئی فطرت کو جگا دے. تو ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے بغیر وحی کا, اس کو عربی میں فطرت کہتے ہیں. فطرت, فے کے اوپر زبر آ جاتی ہے. فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جب وحی نہ آ رہی, اور فطرت کا لفظی مطلب ہے لل. تو اگر آپ شمسی اعتبار سے دیکھیں تو 580 سال, قمری اعتبار سے دیکھیں تو 600 سال. حضرت عیسیٰ کے بعد there is a lull in revelation. تو اللہ کہہ رہا ہے والفجر, قسم ہے میں اس فجر کی کہ جب وہ آیا جس نے فطرت کو جھنجھوڑ کر فطرت کو جگانا تھا. تو یہ this is my own way of understanding this surah. اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ, ہمیں قسم ہے ان 10 اندھیری راتوں کی. یعنی حضور کی 40 سال بعد جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا تو جو پہلے 10 سال تھے حضور کے, they were exactly like night. ہمیں جتنا ظلم, استبداد اور جتنی مشکل حضور پر آئی ہے یہ آپ کی بعد کی زندگی میں نہیں آئی. اور پھر جو اللہ کہہ رہا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, قسم ہے ہمیں جفت کی اور طاق کی, قسم ہے ہمیں ایون کی اور آڈ کی. تو میرے لیے جو 11واں سال ہے حضور کا, 10واں جو ہے اس کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ وہ عام الحزن ہے. وہ بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا وصال ہوا ہے, اور prophet has gone into the pit.
टोटल सैडनेस है, क्लैमिटी है, ऊपर से कुरैश का दबाव है। तो 10वां साल अल्लाह कह रहा है कि मुझे इस साल के तेरे गमों की कसम है। और जो वत्र है 11वां साल, ये वो पहला साल है विच इज ब्रेक थ्रू, कि 6 लोग मदीना से आए और उन्होंने आपके हाथ पर बैठ। तो अल्लाह कहता है ये जो ब्रेक थ्रू मिला है और जो तुझे खुशी मिली है, मुझे इसकी भी कसम। और फिर अगला साल फिर शफ़ा है, 12वें साल हजूर को 6 की बजाय वो लोग 72 हो गए। और 13वें साल रात के वक्त हजूर ने हिजरत की है, वल्लैल इज़ा यसर, और रात जब वो चला। यानी फॉर मी इट्स लाइक, अगर हम इसको हजूर की सवाने के साथ, मैं कुरान को भी हजूर की सवाने के साथ रिलेट करता हूँ। हर सूरत को मैं कोशिश करता हूं कि हजूर की सवाने के साथ मैं रिलेट करूं। इट मेक्स मोर सेंस टू मी। तो अल्लाह मिलाद की कसम खा रहा है, हजूर के पहले 10 साल की कसम खा रहा है, फिर 10वें, 11वें, 12वें, 13वें साल की कसम खा रहा है, और फिर हिजरत की रात की कसम खा रहा है। और फिर कह रहा है कि इसमें निशानियां हैं उनके लिए जिन्होंने अपनी अकल को रोक कर रखा है, who don't pounce upon to issue fatwas, जिनको हदें मुकर्रर करने का। यानी अल्लाह ये फरमा रहा है कि अगर कुरान को तुम एक लामहदूद खुदा का कलाम समझ लो तो ये इतना फैलेगा और इसमें इतनी तुम्हें सवाने मोहम्मद नजर आएगी। यानी मेरे लिए कुरान जो है वो मां सिवाय, जिस तरह हजरत आयशा सदीका से किसी ने पूछा था कि हजूर के अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया था कान खुल्कुल कुरान, कि तुमने हजूर के अखलाक देखने जाके कुरान पढ़ो, आपके अखलाक कुरान थे। तो मैं वो उम्मुल मोमिनीन की उस स्टेटमेंट से, मुझे ये बल्कि पहली दफा समझ ही उनकी स्टेटमेंट से आई थी कि अगर मैंने मुस्तफा की सीरत को पढ़ना है तो मैंने कुरान को पढ़ना है। मेरे लिए ये कस्में, ये सब एक फेजेस हैं हजूर की जिंदगी के, और ये बिल्कुल एक दायरा बनता है। मतलब वल फजर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखें फजर से पहले तारीकी है, फिर अल्लाह ताला रात की बात कर रहा है, फिर अल्लाह ताला जुफ्त और ताक की बात कर रहा है। यानी रात, और ये भी राजी कहते हैं कि जुफ्त और ताक की अल्लाह ने जो कसम खाई है, रात दिन का जोड़ा मिलके हमारा एक दिन बनाता है। और मेरे लिए यहाँ पर जो मेरी अपनी जाती राय है, अगेन आई एम नॉट इम्पोजिंग, यहाँ पर अल्लाह ने जो वशफ़ वल वत्र कहा है, मेरे ख्याल में 2 एतबार हैं इसके। वत्र का एतबार ये है कि कान अल्लाह वलम यकुन माहू शैआ, अल्लाह था और वत्र था, उसके साथ कोई नहीं था। अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, तो शफ़ा हो गया। वल शफ़ वल वत्र। और दूसरा मुझे एतबार ये लगता है क्योंकि इसी शफ़ से लफ्ज निकलता है शफाअत। कयामत के दिन जब हजूर हमारी शफाअत करेंगे तो अल्लाह कहता है कि तुम वतर होकर आओगे तो मेरे यहां तुम्हारी कोई मकबूलियत नहीं। हाँ, इसको अगर शफा बना के, इसकी शफाअत, इसको अपना मोहम्मद को अपना जोड़ा बनाकर आओगे तो फिर मेरे नजदीक तुम काबिल कबूल हो। तो अल्लाह ताला उस हशर के उस दिन की कसम खा रहा है, क्योंकि यहां पर मुझे याद आता है कि राजी ने यह भी कहा है कि हर दिन रात जो है वो एक जोड़ा है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, और कयामत के दिन वत्र है कि उसकी रात नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट अय्याम। तो कहते हैं कि दिनों में एक ही दिन वत्र है, और मुझे लगता है कि उस दिन हम सब वत्र होंगे क्योंकि नफसी नफसी का आलम है। और उस दिन जब हम रसूल को अपना शफ़ा बनाएंगे तो तब हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो ये सूरह फजर की मेरी अपनी टेक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये अंदाज। तो इंशाल्लाह आगे फिर सूफी और सूफी मास्टर्स के ऊपर चलेंगे, वो जरा कॉम्प्लेक्स होगा जरा इससे ज्यादा, कि कुरान की आपकी मर्जी है खींच तान के जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहिए। मैंने कहा ना, आमी के लिए भी है और मुज्तहिद के लिए। तो मुज्तहिद से बयान करें तो वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुज्तहिद भी परेशान हो जाता है, और आमी के लिए इतना आसान हो जाता है कि वो भी कहता है यार तो मैंने भी समझ आ गया अल्लाह का कलाम। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए मुझसे, स्टूडेंट्स में से, अगर इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू आस्क और कमेंट इवन। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, इस वक्त सवाल तो नहीं, लेकिन बस मैं दाद देना चाहता हूँ कि बहुत मजा आया है, आपने बड़ी फ्लुएंसी के साथ जी, वक्त का भरपूर इस्तेमाल करके हम तक बहुत कुछ आपने पहुंचाया है। तो बस मुझे खुशी तब होगी कि जब आप सारे भी इसी तरह फ्लुएंट हो जाओ। मकसद मेरा यही है इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे भाई, और अल्लाह आपके इस कोर्स में आपको कामयाबी दे, और इसके लिए आपके लिए मार्फत की राहें अल्लाह ताला और कुरान फहमी की राहें खोल दे। आमीन आमीन। उज़ैर साहब एक सवाल था जी सर। आपने उस तरफ थोड़ा सा इशारा भी किया था। यहाँ पे सूरह फजर में अल्लाह ताला जो लैल की कसम खा रहे हैं,
آپ نے اس کی تشریح فرمائی. اب سورہ ضحیٰ میں واللیل اذا سجا اس طرف آپ نے اب بالکل کیا آپ ان دونوں کی آپس میں کوئی تطبیق کریں گے جی یا دونوں کو بالکل مختلف مقام پر بالکل. وہاں پر ودوحا سے مراد جو ہے وہ 11واں سال ہوگا بریک تھرو کا, اور اس سے پہلے جو 10 سال ہیں وہ واللیل اذا سجا, because there was a lull, you know. اور حضور کی مطلب اگر آپ اس کو دنیاوی حساب سے دیکھیں, there was no progress he was making. مطلب ٹوٹل دو درجن کے قریب مسلمان ہیں, اور وہ بیچارے بھی سارے دن رات ان کو پتھر ہی مارے جا رہے ہیں. تو یا اٹس اے ویری گڈ کنیکشن یو ہیو میڈ وقار میاں, کانگریچولیشنز. یہ کیا ہوا؟ شکریہ جی. چلیں ٹھیک ہے جی, رب رکھا جی. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی 3 دنوں بعد آپ لوگوں سے. Thank you. انشاءاللہ.